جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے وہ کیا کریں؟ کیونکہ ایک بات فیکٹ ہے کہ انسان عمر کے ساتھ ساتھ جب بڑا ہوتا ہے تو ایک بندے کی اپنی ڈیزائرز بھی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کا گھر بس جائے. جیسے مردوں کے ساتھ ہے ویسے عورتوں کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو عورتیں جیسے مرد ہیں، جن مردوں کی شادی نہیں ہو رہی وہ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، اور گھر سے باہر نکل کے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی مصروفیت ڈھونڈ لیتے ہیں. عورت جو ہے وہ ایسے معاملے میں آ کے بہت برے طریقے سے پستی ہے، خواہ وہ اس کی شادی نہ ہوئی ہو یا اس کی جو ہے ڈیورس ہو چکی ہو یا اس کے میاں کا انتقال ہو چکا ہو. تینوں صورت میں عورت پستی ہے. لیکن سب سے زیادہ جو آج کل معاشرے میں عورت پسی جا رہی ہے، جو کہ مین ہے کہ عورتوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. اب جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں وہ کیا کریں؟ کیونکہ ایک تو اپنا ایک انسان کی اپنی طبیعتاً ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ سب سمجھ رہے ہوں گے، اور اس کے علاوہ بھی ایک گھر والوں کی طرف سے طعنے ملنا، بعض اوقات بہت سخت الفاظ کہے جاتے ہیں، اور والدہ کی طرف سے بھی خاص طور پہ جو ہے وہ ایکسٹریم میں الفاظ نکلتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو خود کو مینیج نہیں کریں گی نا تو آپ کچھ نہیں کر سکتی. میرا اس سے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ آپ کی شادی ہوگی فی الحال، ٹھیک ہے، فی الحال، کیونکہ ہو نہیں رہی. آپ کی عمر 35 سال ہے، آپ کی عمر 40 سال ہے، مختلف رشتے آئے اور وہ نہیں ہو سکے کسی مجبوری کے تحت یا کسی مسئلے کے تحت. فلاں رشتہ آپ کو اچھا لگ رہا تھا لیکن آپ کی شادی نہیں ہو سکی. تو اب میں جو بیسکس آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اب آپ کیا کریں، کہ سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کی عمر تھوڑی سی نکل گئی ہے، 26 27 28 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے اور آپ کی شادی نہیں ہو رہی ابھی، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مینیج کریں کہ ابھی آگے کی زندگی کیسے گزارنی ہے اور آگے اپنے آپ کو کس طریقے سے خوش رکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں، پھر میں اگلی بات کروں گا. کہ ایک آدمی تھے، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے کسی جرم میں جیل میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا، جو کہ ان کا اپنا جرم نہیں تھا، انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن ان کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا. تو جب وہ جیل سے باہر آئے تو ہٹے کٹے، اور اس کے بعد انہیں بلڈ بنی ہوئی ان کی. تو جب لوگوں نے ان کو دیکھا تو حیران ہوئے کہ بھائی جیل میں جا کے تو اچھے لوگوں کی جو ہے وہ حالت ٹائٹ ہوئی جاتی ہے، تو آپ نے کیسے اس چیز کو برداشت کیا؟ انہوں نے ایک بات کہی، کہنے لگے کہ جیل میں جب میں چلا گیا، میں نے کہا دیکھو جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، تقدیر کو میں نہیں بدل سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر میں یہاں پہ ہوں تو اب جو ہے خوشی کے ساتھ گزارو. یعنی کہ جو ہے بس یہی ہے زندگی، جو ہے یہی ہے، اب اسی کو اچھے سے گزارنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے پھر انہوں نے کہا میں نے ایکسرسائز شروع کی، میں اتنے ڈپس مارتا تھا، 400 500 ڈپس، 500 پش اپس کرتا تھا، پھر تاکہ میں رات کو تھک ہار کے میں لیٹوں تو مجھے نیند آ جائے. کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جیل میں انسان کو کیسی وحشت سی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گناہ مطلب. تو مقصد کہنے کا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ اپنی روزانہ ایکسرسائز کرتا تھا اور اتنا تھکتا تھا کہ رات کو میں سو جاتا تھا، اور میں اس طریقے سے خوش بھی رہتا تھا. اور جو دوسرے میرے مقابلے میں لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ ایکسرسائز نہیں کرتے تھے، اور وہی انسان ایسی خالی بیٹھتے نفسیاتی ہو جاتے، اور کہنے لگے یہاں تک کہ دیوار سے اپنے سر پھوڑ کے پاگل ہوئے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ایسی جگہ، ایک قید خانہ، تو انہوں نے ایسا کیا. اور جب وہ نکلے جیل سے باہر تو وہ فٹ فاٹ تھے اور بالکل صحت مند تھے. میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، یہ ریل کہانی ہے، اور یہ اس کا مقصد یہ کہ شادی نہ ہونا یہ بھی ایک جیل کی طرح، ٹھیک ہے. تو اب اس سے کس طریقے سے چھٹکارا پایا جائے، کیا کیا جائے، کیونکہ عورت کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس لحاظ سے اس کو ایک شیلٹر چاہیے ہوتا ہے، ایک تحفظ چاہیے ہوتا ہے، ایک اپنا گھر چاہیے ہوتا ہے. ماں کے گھر میں بھی اگر وہ رہتی ہے تو ماں سے بھی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، ماں سے بھی جو ہے وہ باتیں ہو سکتی ہیں بہت ساری. بھائی ہوتے ہیں، بھائی تنگ کرتے ہیں، ان بھائیوں کی شادی ہو گئی تو ایک قید خانہ رہتا ہے، وہ بھاگ بھی نہیں سکتی اور وہ وہاں رہ بھی نہیں سکتی. خرچے کا مسئلہ ہے منتھلی. تو میں آپ کو یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ سب سے پہلے اپنا فیوچر پلان کریں کہ آپ کی شادی نہیں ہونی، ذہن میں رکھ لیں فی الوقت، ٹھیک ہے. اور پھر پلان کریں کہ میں نے جو ہے کس طریقے سے آگے کام کرنا ہے، صحیح ہے. اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے
کیونکہ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جو میرا اپنا ازمپشن ہے، کہ جن عورتوں کی شادی نہیں ہوتی نا، تو اب ان کے پاس کوئی مصروفیت بھی نہیں ہے، گھر میں کام میں بھی دل نہیں لگتا ہوگا، ظاہر ہے آپ کی ایج بڑھ رہی ہے تو آپ کب تک گھر کا کام کریں گے، پھر مائیں بھی کہنا چھوڑ دیتی ہیں، اور وہ پھر ایک نفسیاتی ایک انسان کو مار پڑ رہی ہوتی ہے گھر میں اکیلے بیٹھے بیٹھے، پھر وہ سوشل میڈیا کا میں سمجھتا ہوں طرف رخ کرتی ہوگی، اور پھر آگے ظاہر ہے اینڈ سو آن کچھ لوگ، کچھ عورتیں ٹک ٹاک بناتی ہوں گی، کچھ دوستوں سے لڑکوں سے دوستیاں ناجائز طریقے سے، تاکہ وہ جو ایک ضرورت ہے وہ کسی نہ کسی درجے پوری ہو۔ یہ مرد بھی اس طرح سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مرد بھی اس طریقے سے کرتے ہیں اور عورتیں بھی اس طرح کرتی ہیں، تو آپس میں پھر وہ یہ ناجائز تعلقات جو ہوتے ہیں نا، وہ یہیں سے استوار ہوتے ہیں، یعنی کہ شروعات ہوتی ہے ان کی۔ کچھ عورتیں جو ہیں وہ لبرل ہیں لیکن وہ نیک ہیں، طبیعتاً نیک ہے، ان کا دل نہیں چاہے گا وہ کسی کے ساتھ ناجائز تعلق بنائے، یعنی کہ وہ پردہ نہیں کرتی لیکن وہ کسی کے ساتھ ایسا تعلق بھی نہیں بنانا چاہتی ہیں، اس طریقے سے اینڈ سو آن۔ تو میں یہاں پہ ایک بات بیسک جو اتنی لمبی تمہید باندھی وہ یہ کہ اب آپ کیا کریں، اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کریں، اور آپ جو ہیں یہ سوچیں کہ بھائی اب میں نے جو ہے وہ کاروبار کرنا ہے، صحیح ہے۔ آپ ماشاءاللہ لیڈیز، آپ جانتی ہیں کہ لیڈیز کے کاروبار کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو نو ہاؤ نہیں ہے تو آپ انسٹاگرام کھولیں، اور اس میں جو ہے لیڈیز کا جو نیکلیس وغیرہ اور جولری ہو گئی، ٹھیک ہے، اور کسٹمائز کام ہو گئے، مطلب بزنس دیکھیں جو لیڈیز کے بزنس ہوتے ہیں، اور پھر آپ اس میں اپنا کاروبار شروع کریں، اور ذہن بنائیں کہ میں نے اب ادھر فوکس دینا ہے، کیونکہ اب آپ کی کوئی پڑھائی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ جاب کر رہی ہیں تو جاب کو کوئٹ کر دیں، اگر آپ جاب کر رہی ہیں جاب کو کوئٹ کر دیں، اور لیکن اگر آپ جاب کر رہی ہیں تو ایک دم کوئٹ نہ کیجیے گا، پہلے اپنا بزنس سٹارٹ کریں اپنا انسٹاگرام کے اندر، اور پھر اپنی جاب کوئٹ کریں، کیونکہ اگر آپ جاب کریں گی تو آپ ذہن میں رکھیں کہ باہر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں ٹاکرا لگے گا، آپ کسی کے پاس جائیں گی یا کوئی آپ کے پاس آئے گا، تو یہ بھی چیز صحیح نہیں ہے، جیسا ہم سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب شادی نہیں ہو رہی تو کیا کریں بھائی، وہاں سے یہ وہ ایکسرسائز اپنا راستہ نکال سکتے ہیں، لیکن نہ کریں ایسا، یا یہ جو ہے یہ بہت غلط چیز ہے، یہ الگ ٹاپک ہے، میں اس میں بات کروں گا، لیکن مختصراً آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو گھر پہ ہی رکھنا ہے اور اپنا بزنس شروع کرنا ہے۔ باہر جو ہے وہ پنجاب سے کپڑے آتے ہیں سستے، نہایت سستا فیبرک آتا ہے، اس کی اپنی ڈیزائننگ کر کے اپنا فیبرک بنا سکتی ہیں، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، کہیں نہ کہیں سے بس آپ نے اپنا ایک برانڈ کریٹ کرنا، اور باہر کے جو ممالک میں یو ایس اے میں جو لڑکیاں کام کر رہی ہیں گھر پہ بیٹھے بیٹھے، وہ اپنے برانڈز بنا رہی ہیں، ان کو کاپی کریں، پنٹرسٹ پہ بیٹھیں، پنٹرسٹ جو اپلیکیشن ہے اس سے آپ دنیا جہاں کے جو ہے وہ لیڈیز کے برانڈز دیکھ سکتی ہیں، وہ کس طریقے سے ابایا کے برانڈ بنا رہی ہیں، کس طریقے سے مختلف برانڈز بنا رہی ہیں۔ آپ نے اپنا آپ کو ایک بزنس مین بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے بزنس مین بنا لیا اپنا آپ کو دلچسپی نہیں ہے، آپ کریں، اپنے آپ کو مصروف کریں، اور میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یہ بات میں بہت اچھے سے مانتا ہوں کہ عورتیں مردوں سے اچھا کاروبار کر سکتی ہیں، عورتیں مردوں سے اچھا کاروبار کر سکتی ہیں اگر وہ چاہیں، یا مردوں کے کم سے کم مردوں کے ٹکر کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بزنس شروع کریں، آپ کو ضرورت ہے نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو مصروف کریں، اگر مصروف نہیں کریں گی تو پھر آپ کہیں اور مصروف ہوں گی۔ اگر آپ اپنے آپ کو مصروفیت، جیسے مردوں کا بھی یہی، مرد اپنا آپ کو کاروبار میں مصروف نہیں کرتے، وہ کہیں نہ کہیں پڑ جاتے ہیں، نشوں میں پڑ جاتے ہیں۔ آج لاہور کی حالت دیکھ لو، لاہور کی لڑکیوں کی کیا حالت ہے، نشے کرتی ہیں، روڈوں پہ پھر رہی ہیں، زنا عام ہے، ان کو نشے کرنے تو اس کے لیے وہ زنا کر رہی ہیں تاکہ وہ نشے کر سکیں۔ تو یہ ایک ٹاپک الگ ہے، لیکن میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آج کل حالات چل رہے ہیں، اس طرح موو آن ہماری نسل ہو رہی ہے، کیونکہ وقت پہ شادی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، چاہے آپ کی شکل، یعنی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے بھائی میں بدصورت ہوں اس لیے چھوڑ دیں سب چیزوں کو، اور اپنے آپ کو فوکس کریں اس چیز کے اوپر کہ میں اب آگے کیسے کامیاب ہو سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور آپ جو ہے اب آپ فوکس کریں اپنا کمانے کے اوپر، اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں 6 مہینے کا، 3 مہینے کا، سال کا، 2 سال کا، بھائی میں نے 2 سال کے اندر اپنا بزنس کریٹ کرنا، کچھ بھی بزنس کریں لیڈیز سے ریلیٹڈ، اور جیسے جولری کا ہے تو آپ نے جولری کے لیے اپنے فوٹوگرافی وغیرہ ویڈیو وغیرہ بنا کے انسٹاگرام پہ کام کیا، اور اس طرح فوکس کریں۔ جب آپ کا بزنس سیٹ ہو جائے گا، سال 2 سال میں، 3 سال میں، جب آپ بزنس کریٹ کر چکیں گے، آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی، تو آپ خود محسوس کریں گی کہ آپ کو اپنے بھائی سے مانگنے کی، اپنی ماں سے مانگنے کی، اگرچہ آپ کے والدین آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہر انسان کے دل میں اندر ایک گلٹی ہوتی ہے جس کی شادی نہیں ہوتی، یار میں ان پہ بوجھ ہوں، لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ لڑکے تو کہیں نہ کہیں سے گٹر کے ڈکن میں بھی بیٹھ کے وہ کسی نہ کسی طرح کما لیں گے، کچھ بھی کر کے، مطلب جائز کام ناجائز کام کسی بھی طرح سے، لیکن لڑکیوں کا مسئلہ ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں، اگر وہ جاب پہ بھی جاتی ہیں، جاب سے گئیں، جاب سے آئیں، وہ مطلب حیا ہوتی ہے نا عورت کے اندر اس اعتبار سے۔ تو میں آج کا ٹاپک تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا، لیکن میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ
کائنڈلی جو ہے وہ اپنا بزنس کریٹ کریں اور اپنی مصروفیت وہاں ڈھونڈیں. جب آپ وہاں مصروف ہوں گی تو آپ کو واقعتاً لگے گا ہاں یار مجھے ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے, اگر میرے پاس رشتہ نہیں آ رہا تو میں جو وہ نفسیاتی مجھے مار پڑ رہی تھی وہ مجھے نہیں پڑے گی. ایک بات یہاں پہ کلیئر کریں. سیکنڈ یہ کہ جب آپ کا کاروبار 2-4 سال کے اندر سٹیپ کر جائے گا, آپ جب اوپر بڑھ چکی ہوں گی, پھر آپ کسی بھی ایسے شخص سے شادی کر سکتی ہیں جو کہ کاروباری اعتبار سے فائنینشلی کمزور ہو. آپ کہیں کہ جی میں اپنا گھر بساتی ہوں, کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ عورت اگر شادی نہیں کرتی تو اس کا بڑھاپا بہت برا ہوتا ہے. اگر عورت شادی نہیں کرتی اس کا بڑھاپا بہت برا ہوتا ہے. مرد کا بڑھاپا بھی برا ہوتا ہے, لیکن مرد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ وہ گھر سے باہر کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اپنا آپ کو فٹ کر لیتا ہے. اگر نفسیات, میں نے دیکھا ہے مرد نفسیاتی بھی ہوتے ہیں, وہ ہو جاتے ہیں نفسیاتی, کیونکہ وہ ظاہر ضرورت ہے ہر شخص کو ایک فیملی کی, ہر مرد عورت کو ضرورت ہے ایک فیملی کی. اگر وہ اس کو نہیں کریٹ کریں گے تو ظاہر ہے نفسیاتی مار آئے گی. لیکن عورتوں پہ زیادہ یہ بات اثر کرتی کیونکہ وہ گھر کے اندر رہتی ہیں, کیونکہ ان کے اندر ایک ظاہر حیا کا پہلو ہے. تو یہ سب باتیں, تو میں آپ کو یہی آج ریکمینڈ کروں گا آج کے ٹاپک پہ کہ آپ اپنا بلڈ کریں بزنس, تاکہ آپ کو کہیں اور آپ کی نگاہ نہ جائے. جب آپ ادھر مصروف ہوں گی نا, آپ کو پتہ ہے بھائی مجھے وہاں سے 1000 روپے آ رہے ہیں, 2000 روپے, 5000 روپے روز کے آ رہے ہیں, تو آپ اس کو اسکیل اپ کرنے میں جائیں گی اور پھر آپ اپنا ایک برانڈ کریٹ کریں گے, آپ کو ایک نام ہوگا. صحیح ہے, اکیلے کر سکتی ہیں, ضروری نہیں ہے, پیسے ضروری نہیں ہے, تھوڑے سے شروع کریں, 1000-2000 سے شروع کریں. 1000-2000 بھی بہت ہوتے ہیں ایک برانڈ کریٹ کرنے میں. اور آرگینکلی جو ہے اپنی جو ہے وہ فین فالوئنگ بڑھائیں. آپ کو 1-2 سال لگیں گے, 3 سال لگیں گے, لیکن آپ جب اپنا برانڈ کریٹ کر لیں گی اس کے بعد پھر آپ جیسے 40 سال کی ہو گئی, 45 سال کی ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر آپ ایسا مرد ڈھونڈیں جو آپ سے نکاح کر سکے. مارکیٹ میں مرد بہت سارے ہیں جو کہ جیسے جن کے پاس فائنینشلی نہیں ہے لیکن وہ ایک اچھے ہیں, تربیتاً اچھے ہیں, اخلاقتاً اچھے ہیں, دینی اعتبار سے قریب ہیں بہت دین کے. تو وہ آپ کو ایک دیکھو, ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسہ کما لو تو آپ اکیلے زندگی گزار سکتی ہیں. آپ کو ایک ڈیزائرز ہوتی ہیں, عورتوں کی بھی ڈیزائرز ہیں, مرد کی بھی ڈیزائرز ہیں. آپ وہ ڈیزائرز کو پورا کرے بغیر نہیں زندہ رہ سکتے. ضروری ہے, انسان پاگل ہو جاتا ہے, انسان نفسیاتی ہو جاتا ہے, یہ ضروری ہے. تو میں آپ کو یہاں پہ آج کے اس ٹاپک میں آپ کو یہ بات ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نکاح کریں, جتنی جلدی ہو سکے نکاح کریں. اگر آپ کا کوئی رشتہ آ رہا ہے اچھا تو آپ کریں, میں یہ اگلے ٹاپک پہ بات کروں گا. لیکن یہاں پہ اینڈ کر رہا ہوں ٹاپک, اور یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ 45 سال کی ہو جائیں, یا جتنا بھی آپ کا کاروبار جب بھی کھڑا ہو جائے, تو آپ ڈھونڈنا شروع کریں, بندے ڈھونڈنا شروع کریں. شرم کو ہٹائیں اور حیا کو ہٹائیں, گھر والوں کو ہٹائیں, سب کو ہٹائیں ایک سائڈ پہ, اور اپنا جو ہے وہ اپنے باپ کو منائیں, کچھ بھی کریں, اور پھر نکاح کریں. کسی ایسے شخص سے جو آپ کو سپورٹ نہ کر سکتا ہو, آپ بولیں میں سپورٹ کروں گی, نکاح کرو, مجھے شیلٹر دو, مجھے شوہر کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ مرد کے ساتھ مل کے عورت جو ہے نا وہ پوری ہوتی ہے. مرد کے ساتھ مل کے عورت کا گھر پورا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر آپ کی اولادیں ہوں گی, ایک اچھا گھرانہ ہوگا, ایک آپ کو کوئی ماں کہنے والا ہوگا, آپ کو کوئی امی کہنے والا ہوگا. یہ جو آج کل جتنی بھی عورتیں ڈیوورسڈ گھوم رہی ہیں, اور جتنی بھی عورتیں یعنی کہ بغیر شادی گزر رہی ہیں, ان کا بڑھاپا بہت برا ہے, ان کو نہیں پتہ. خیر یہ کل اس بات کو جانیں گی. ابھی رنگ رنگیلیاں ہیں ایک طریقے سے, ایک اچھا ماحول ان کو مل رہا ہے, یا کوئی ان کے دوست مل رہے ہیں جو کہ کل ان سے جو ہے ان کا فائدہ اٹھائیں گے. ان کو کچھ نہیں ملے گا, لیکن یہ کل کو یہ ٹیشو پیپر بنی ہوں گی. المختصر میں ٹاپک کا کرتا ہوں اینڈ, اور اس امید کے ساتھ کہ میری جتنی بھی بہنیں سن رہی ہیں وہ اس چیز کو ضرور کریں گی. آپ اپنے آپ کو بزنس میں لگا دیں بزنس میں اپنے آپ کو, اور پھر اس کے بعد کریں. ایسا ضروری نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایک بہت ہی اس ٹاپک سے ہٹ کر اور ایک پاکیزہ بات بتا رہا ہوں جو کہ صرف سمجھانے کے لیے اس ٹاپک سے بالکل ہٹ کے ہے. ہمیشہ یہ کہ حضرت خدیجہ بھی مالدار تھیں, اللہ کے نبی سے انہوں نے نکاح کیا تو اللہ کے نبی کو انہوں نے کہیں نہ کہیں سپورٹ کیا فائنینشلی, ٹھیک ہے. تو آپ کسی دیندار سے شادی کر لیجئے گا, کسی امام سے مسجد کے شادی کر لیے, کسی اس سے کوئی برائی نہیں ہے. عورتیں بھی شادی کا پیغام پہنچا سکتی ہیں, پہنچاتی تھیں پہلے, ہمارے یہاں معاشرے میں نہیں ہے. تو آپ اس طرح سے کر کے شادی کا ایک پیغام پہنچا کر کے آپ اپنا دیکھو, ضروری ہے مرد کا ساتھ ضروری ہے, اور مرد کو عورت کا ساتھ ضروری نہیں تو مرد دوسری جگہ منہ کالا کرتا ہے. تو یہی فیکٹ ہے. پھر عورتیں بھی ظاہر سی بات ہے پھر وہ زنا کی طرف جائیں گی کسی نہ کسی طریقے سے. یہ تو ضروری فیکٹ ہے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. ابھی آج کا ٹاپک عورتوں کے ریلیٹڈ ہے, اور یہ چینل بھی عورتوں کے ریلیٹڈ ہے, تو اس لحاظ سے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اگر آپ کو لگا کہ میں نے جو ہے میری باتوں سے آپ کو جو ہے فائدہ پہنچا ہے, تو کمنٹ میں ضرور مجھے الگ ٹاپکس بتائیے گا کہ کن کن ٹاپکس پہ بات کرنی چاہیے.
اور نیکسٹ ٹائم تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.